بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم ہدایت پر ہیں، ہمیں بتائیں، کوئی سائنس بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ تو انشاءاللہ میں 6 سائنس آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سائن یہ ہے ہدایت پر ہونے کا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ پہلا سائن ہے کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں، کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا، وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لیے ہدایت کی دعا کرو، میرے لیے ہدایت کی دعا کرو، لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی، خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے، تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان اس پہ کر دیں، کو بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آ جائے، ادروائز بہت مشکل ہے۔ تو سب سے پہلا سائن یہ کہ یو آسک اللہ فار ہدایہ یور سیلف، اور اس کے لیے دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8 کہ ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تو ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر لے آیا، ہدایت پر لے آیا، ہمیں استقامت دیجیے، اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں، بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے، تو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ بانٹنے والا، دینے والا ہے۔ تو یہ دعا استقامت کے لیے اور ہدایت مانگنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا، جیسے رین آفٹر رین، یا سفر کے دوران، یا اذان اور اقامت کے دوران، تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں۔ بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ، کیونکہ مقلب القلوب اللہ ہے، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے، اور جب دل پھر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی، بدی بدی نہیں لگتی، اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی۔ تو پہلی چیز، پہلا سائن ہے دیٹ یو آر آسکنگ اللہ فار ہدایہ۔ سیکنڈ سائن، انسان کے ہدایت میں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے، جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ بھاگو اپنے رب کی طرف، سارے کے سارے۔ وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ آل عمران کی ورس 135، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، ہر کوئی پھسل جاتا ہے۔ او ظلموا، اور ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنے نفس پہ، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً۔ اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ، یا او اللہ، یا کچھ بھی، مطلب ایک دم منہ سے نکل جاتا ہے نا، اللہ کے لیے آہ نکل جاتی ہے، یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، صرف یاد آنا، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے، میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں، مجھے اس چیز سے سیو کر لے۔ اللہ کو یاد کیا، اللہ سے استغفار کیا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے، اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح واپس نہیں پلٹیں گے۔ اسی لیے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں، اسکالر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں۔ تیسری نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں، یہ تو تھی نا کہ آپ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے۔ تیسری نشانی ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس، یہ بہت بڑی نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ کا دل صاف ہے۔ اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں، دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں، کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں، ریفائن ہوں، امپروو ہوں، اور مزید بہتر بن جائیں۔ اسی لیے دیکھیں اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں۔ وہ ایک کوٹ ہے نا بڑا زبردست کہ اگر آپ کے ارد گرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ گرو نہیں کر رہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا، یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پہ مجبور کرتا، تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرینڈ شپ جو ہے وہ صرف مٹیریلسٹک پرپس کے لیے، کیونکہ سنسیئر دوست ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرے گا۔ تو تیسری چیز میں آپ سب کو بتا رہا تھا کہ سینگ ونس اون مسٹیک، اپنی غلطی دیکھ لینا۔ تو اس لیے ایکسرسائز یہ آپ کو کرنی چاہیے کہ کیا آپ کو آپ کی خامیاں پتہ ہیں؟ کیا آپ خامیاں جو بتائے آپ کو اس پہ غصے تو نہیں ہوتے؟ اسپیشلی ماں باپ بتاتے ہیں نا، دیکھیں بچوں کو ماں باپ ان کی خامیاں بتاتے ہیں، بچے مائنڈ کر جاتے ہیں۔ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، سن لیں
کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں، امی کیا کہہ رہی ہیں. آلدو آئی انڈرسٹینڈ کہ دیسی کلچر میں والد کا رول بہت زیادہ ہی ایک کرٹیکل ہو گیا، اوور کرٹیکل ہو گیا، بہت زیادہ ہی خامیاں بتاتے ہیں. لیکن آپ سن لیا کریں، آپ دیکھ لیا کریں، اگر آپ میں کوئی خامی ہے اس کو امپروو کریں. اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ذمہ دار ہو جائیں. اگر آپ ضرورت سے زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں گیجٹس میں، مانیں اس غلطی کو کہ بھائی یس میں ضرورت سے زیادہ گیمیں کھیل رہا ہوں، ضرورت سے زیادہ گیجٹ یوز کر رہا ہوں، مجھے پیرنٹس کو ٹائم دینا چاہیے، ذمہ داریاں نبھانی چاہیے، مجھے ہوم ورک کرنا چاہیے، اسائنمنٹس کرنی چاہیے. تو اپنی غلطی ہر کوئی نہیں دیکھتا. پھر دوستوں میں بھی دو دوستوں میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، اب دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں غلط ہوں. پھر رشتہ داروں میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، آپ یہ دیکھیں آپ کہاں پر غلطی پہ ہیں. کہیں آپ کے لہجے میں، آپ کی ٹون میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے لڑائی ہو گئی. کیا سارا قصور اسی کا ہے یا کچھ قصور آپ کا بھی ہے؟ شاید آپ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو. تو یہ چیز کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، یہ بھی ہدایت کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ اپنے اندر بھی غلطی تلاش کرو، صرف دوسروں کی غلطیاں نہ دیکھتے رہو. چوتھی نشانی، فورتھ سائن دیٹ یو آر آن ہدایہ، اور یہ سب سے زبردست نشانی ہے کہ یو لو گڈ، آپ نیکی سے محبت کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں. حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کمال کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کیا. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے سیڈ کرتا ہے، غم زدہ کرتا ہے، تو مومن ہے. کیا کمال کرائٹیریا. اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے، یعنی کبھی کبھی آپ چیریٹی کرتے ہیں، کسی کا دل بہلاتے ہیں، ماں باپ کے لیے کچھ کرتے ہیں، ہاتھ بٹا دیتے ہیں، یا نماز پڑھ کے آتے ہیں اور وہ چیز آپ کو خوش کرتی ہے،